سب سے پہلے بات کریں گے فیصلہ آباد میں آصف اشفاق کی ہولناک موت پر ہر آنکھ اشکبار۔ 7 بہن بھائیوں کا لاڈلا گلے پر ڈور پھڑنے سے چل بسا۔ آصف کی شادی کے خواب سجائے خاندان غم سے نڈھال۔ پتنگ بازی کے خونی کھیل نے ماں کی گود اجاڑ دی اور پورے شہر کے ماحول کو سوگوار کر دیا۔ آصف کے بھائی یاسر کہتے ہیں کہ میرا بھائی شہید ہے۔ آصف نمازی، پرہیزگار اور دین سے محبت کرنے والا تھا۔ لواحقین نے سوشل میڈیا پر پھیلی آصف کی والدہ کے انتقال کی خبر کی تردید کر دی۔ ناظرین، آپ کی کٹی ڈور زندگی کی ڈور کاٹ رہی ہے۔ المناک اور دل خراش واقعات بھی پتنگ بازوں کو نہ روک سکے۔ درجنوں شہریوں کی اموات اور زخمی ہونے کے باوجود حکام اس خونی کھیل پر مکمل قابو پانے میں ناکام۔ حکام کے اجلاس اور پتنگ سازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دعوے کے باوجود خونی کھیل جاری ہے۔ میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ فیصل آباد پولیس نے 24 گھنٹوں میں 15 پتنگ بازوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ پتنگ بازوں سے 232 پتنگیں اور 7 چرخیاں ڈوریں برآمد۔ پتنگ بازی فروخت کرنے والا وینڈر بھی پولیس نے گرفتار کیا۔ پتنگ بازی کے خلاف سب سے زیادہ کارروائیاں اقبال ٹاؤن پولیس نے کی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن پولیس عثمان منیر سیفی نے کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ایس پی عثمان منیر سیفی کا کہنا تھا پتنگ بازوں اور پتنگ سازوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں کی جائے۔ پتنگ بازی کی اطلاع پر ایس ایچ او اور سرکل آفیسر جواب دہ ہوگا۔ سمندری میں دھاتی ڈور نے نوجوان کو زخمی کیا تو انتظامیہ کو بھی ہوش آ گیا۔ 7 پتنگ باز اور پتنگ فروش گرفتار، 200 سے زائد پتنگیں بھی برآمد۔ درختوں اور کھمبوں سے پھنسی دھاتی ڈور اتارنے کا کام بھی شروع کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد سلمان منشا کا کہنا تھا کہ 18 سال سے کم عمر پتنگ بازوں کے والدین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شہری خونی کھیل کی روک تھام کے لیے اطلاع دیں، فوری کارروائی کی جائے گی۔ ڈی ایس پی محمد آصف خان نے کہا پتنگ بازی تفریح نہیں، جان لیوا کھیل ہے۔ ٹوبر ٹیکسنگ انتظامیہ پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف متحرک۔ ٹریفک پولیس موٹر سائیکل سواروں کو وائر لگانا شروع کر دیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک آصف رحیم بٹ کا کہنا تھا کہ ٹوبہ شہر میں مختلف شاہراہوں پر موٹر سائیکلوں کو روک کر سیفٹی وائر لگائی جا رہی ہے۔ شہری موٹر سائیکل پر سیفٹی وائر لگا کر ناخوشگوار واقعے سے بچیں۔ سیفٹی وائر لگانے سے شہری کٹی ہوئی ڈور سے بچ سکیں گے۔ پتنگ بازی کے خلاف ڈی پی او چنیوٹ کی قیادت میں آگاہی واک ڈی پی او آفس سے کمیٹی چوک تک کی گئی۔ صدر بار ایسوسی ایشن فضل حسین کالرو، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ٹریفک پولیس کے اہلکار شریک ہوئے۔ اس موقع پر موٹر سائیکلوں پر لگائی جانے والی سیفٹی وائرز بھی تقسیم کی گئیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پتنگ بازی روکنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں، کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ صدر بار ایسوسی ایشن فضل حسین کالرو کا کہنا تھا کہ کئی افراد گلے میں ڈور پھرنے سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو خونی کھیل سے روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، عید کے قریب آتے ہی نوسر باز خواتین نے لوٹ مار مچا دی۔ فیصل آباد میں نوسر باز خواتین نے جویلر کو 19 لاکھ کا چونا لگا دیا۔ مظہر جویلر شاپ سے 2 چوڑی سیٹ چادر میں چھپا کر رفو چکر ہو گئیں۔ سمندری کے انارکلی بازار میں نوسر باز خواتین خریداری کے بہانے 10 سوٹ لے اڑیں۔ اور اب جرائم کے حوالے سے ایک نظر اس رپورٹ میں۔ جنگ میں خونی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ کوٹ شاکر کے علاقے بستی عبداللہ پور میں خاتون کو مبینہ طور پر خاوند نے زہر دے دیا۔ فبارہ چوک جنگ میں سوتیلے بھائی نے بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہوائی فائرنگ پر جھگڑا۔ ٹھیکریاں والا میں اسد اور عمران کی فائرنگ سے باپ قتل، بیٹا زخمی۔ جڑا والا میں معمولی تلخ کلامی پر مخالفین کی فائرنگ سے سائیں کی کھوئی کے قریب شہباز کو قتل کر دیا گیا۔ جنگ میں خونی وارداتوں کا سلسلہ رک نہ سکا۔ کوٹ شاکر کے علاقے بستی عبداللہ پور میں گیس میں اضافے کی اوگھرا ڈیمانڈ۔ فیصل آباد کا کاروبار افراد کا وفاقی حکومت سے فی الفور درخواست مسترد کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں کپڑا مارکیٹس پہلے شدید بحران میں کیونکہ ڈائنگ انڈسٹری گیس کی وجہ سے بند پڑی ہے۔ کی گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست۔ کاروباری برادری نے وفاقی حکومت سے فی الفور درخواست مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگی گیس کی وجہ سے فیصل آباد میں بڑی تعداد میں پروسیسنگ انڈسٹری بندش کا شکار ہے۔ ٹیکسٹائل شعبہ کے اہم سیکٹرز سپننگ اور پروسیسنگ کا بڑا دار و مدار گیس پر ہے۔ تاجر رہنما عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کہ گیس کی مہنگی قیمتوں کی وجہ سے بے روزگاری کا طوفان آئے گا۔ پہلے دکانوں پر گاہک نہیں، مزید مہنگائی کاروبار تباہ کر دے گی۔ بالکل جو ہے وہ جو اشاروں پہ ہم ناچ رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ 150% اس وقت فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ اگر 150% گیس کا، آج اوگرا کی میٹنگ بھی ہے
اور اس والے سے اگر 150% اضافہ ہوتا ہے تو اس میں تو انڈسٹری ہماری آپ دیکھیں کہ 70% ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ شریف نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ IMF کے نام پر کاروباری استحصال بند کیا جانا چاہیے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی رمضان میں بھی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف شہریوں کے لیے تکلیف بن گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غیر رجسٹرڈ خواتین سستے آٹے سے محروم، روزے کی حالت میں روزانہ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹتی ہیں۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز رمضان میں رحمت کی بجائے زحمت بننے لگے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غیر رجسٹرڈ خواتین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے روزانہ گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غیر رجسٹرڈ خواتین سستے آٹے کی سہولت سے محروم۔ 3 دن ہو گئے مجھے آتے ہوئے، مجھے نہیں رجسٹر کر رہے ہیں۔ میں چھوٹے سے بچے ہیں، دیکھو روزے اس میں کیا حال ہے، تو ان کو چاہیے کہ سب کو دے، سب کو رجسٹر کرے۔ 15 یا 20 لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں، باقی سب کو کبھی جائیں گا۔ BISP میں اندراج کے لیے تیسرے روز سے آ رہی ہوں مگر تاحال رجسٹرڈ نہیں ہوئی۔ خواتین کی دہائی بولی، روزے کی حالت میں بچی کے ساتھ روزانہ چکر لگانا کسی امتحان سے کم نہیں۔ خواتین نے اعلیٰ حکام سے حقیقی ریلیف کی فراہمی کے لیے بلا تفریق وافر مقدار میں سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ PHA فیصل آباد شدید مالی بحران کا شکار، اکاؤنٹ خالی، ورکرز کو فروری کی تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں۔ PHA نے پنجاب حکومت سے مدد مانگ لی، گرانٹ ان گریڈ کو 250 ملین سے بڑھا کر 564 ملین کرنے کی استدعا کی۔ پاک سینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد میں خسارہ ہی خسارہ باقی رہ گیا، اکاؤنٹ خالی، ورکروں کو فروری کی تنخواہیں ادا نہ کی جا سکی۔ پاک سینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد کو سالانہ 314 ملین خسارے کا سامنا ہے۔ سمری میں PHA کی گرانٹ ان ایڈ کو 250 ملین سے بڑھا کر 564 ملین کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ DG PHA کی جانب سے سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب کو آمد اور اخراجات کی تفصیلات بھجوائی گئی ہیں۔ PHA کو سالانہ تنخواہوں کی مد میں 706 ملین جبکہ نان ڈیولپمنٹ اخراجات کی مد میں 118 ملین درکار ہیں۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 79 ملین اور مالی امداد کے کیسز کے لیے سالانہ 6 ملین درکار ہیں۔ گرانٹ ان ایڈ کی مد میں حکومت سے 250 ملین سالانہ ملتے ہیں جبکہ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں PHA کو 240 ملین سالانہ ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ DG PHA کی جانب سے سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب کو بھجوائی گئی سمری میں ملازمین کی تنخواہوں کے لیے فنڈز نہ ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ IMF مطالبے پر 1 اپریل سے تاجروں کا اندراج ہوگا۔ تاجر دوست اسکیم کے تحت پرچون فروش 1 اپریل سے رجسٹریشن کرانا شروع کریں گے۔ 1 جولائی سے ٹیکس وصولی شروع ہوگی۔ محکمہ ایکسائز بھی پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف متحرک ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط، وفاقی حکومت کے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے عملی اقدامات، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چھوٹے تاجروں کی رجسٹریشن 1 اپریل سے شروع کرنے کا فیصلہ، ملک بھر میں 10 لاکھ پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ رجسٹرڈ تاجروں سے 1 جولائی 2024 سے ٹیکس وصولی شروع ہوگی۔ FBR حکام کے مطابق کاروباری افراد تاجر دوست ایپ کے ذریعے 30 اپریل تک رجسٹریشن کی درخواست کر سکتے ہیں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیوں کی فرنچائزز پر اسکیم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کم از کم ماہانہ ایڈوانس ٹیکس ہر تاجر پر لاگو ہوگا۔ سالانہ ایڈوانس ٹیکس 0 ہونے پر متعلقہ تاجر کو سالانہ 1200 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ قانون پر عمل نہ کرنے کی صورت نیشنل بزنس رجسٹری میں زبردستی رجسٹریشن کی جائے گی۔ تاجر دوست ایپ کے ذریعے تاجروں اور دکانداروں کو سینٹرل ڈاٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں ماہ 700 سے زائد کمرشل جائیدادوں واجبات کی عدم ادائیگی پر سیل کر دیا۔ ریجنل ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نعمان خالد نے بتایا کہ ٹیکس ادا پورے کرنے کے لیے ڈیفالٹرز کی پکڑ جاری ہے۔ رواں ماہ 700 سے زائد نادہندگان کمرشل جائیدادوں سے 14 کروڑ روپے کی ریکوری کی جا چکی ہے۔ ٹیکس کی ادائیگی تک جائیدادیں سیل ہی رہیں گی۔ فیسکو کا 53 لاکھ سے زائد صارفین کی سہولت کے لیے نئے فیڈرز اور گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر کا فیصلہ، ریجن بھر میں نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے بڑی رقم کی منظوری دے دی گئی۔ فیسکو کا 53 لاکھ سے زائد صارفین کی سہولت کے لیے نئے فیڈرز اور گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر کا فیصلہ، ریجن بھر میں نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے بڑی رقم کی منظوری دے دی۔ فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 80 کروڑ روپے کی خطی رقم شعبہ کنسٹرکشن اور سول ورکس کو جاری کرنے کی ہدایت۔ فیسکو کی جانب سے 80 کروڑ روپے نئے فنڈز اور گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر پر خرچ کیے جائیں گے۔ فیسکو کام کے مطابق نئے بجٹ سے آئندہ سال بجلی منصوبوں پر کام ہوگا۔
घरेलू मीटर्स के लिए नई और पुरानी दरखास्तों डिमांड नोटिस का मामला। फरवरी से कबल की दरखास्तों पर डिमांड नोटिस पुरानी कीमतों पर जारी होंगे। फरवरी के बाद की दरखास्तों पर डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा कर दिया गया। फेस्को ने घरेलू मीटर्स की डिमांड नोटिस बारे हदायत जारी कर दी। फरवरी से कबल की दरखास्त पर डिमांड नोटिस की कीमत 12,660 रुपए मुकर्रर। फरवरी के बाद वसूल होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस की कीमत 14,660 रुपए मुकर्रर। फरवरी से कबल 3 फेज मीटर के डिमांड नोटिस की कीमत 30,000, जबकि फरवरी के बाद 3 फेज के डिमांड नोटिस की कीमत 55,000 वसूल की जाएगी। फेस्को काम के मुताबिक सुस्ती बरतने वाले अमले से कोई रियायत नहीं होगी। फेस्को बिजली चोरी के खिलाफ सरगर्म। गुज़िश्ता 24 घंटों में 27 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 20,60,000 के जुर्माने, मुकदमा दर्ज करा दिए गए। फेस्को काम का कहना है बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिजली चोरों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत की अदम दिलचस्पी या मुकामी सियासतदानों की सुस्ती। जंग में ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा 22 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। 2002 में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट का तखमीना 34 अरब रुपए था। फेज 1 शुरू हुआ मगर मुकम्मल न किया जा सका। फंड्स की कमी या फिर मकामी सियासी दबाव का नतीजा। जंग में ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। साल 2002 में शुरू किया जाने वाला प्रोजेक्ट का तखमीना 34 अरब रुपए था। मंसूबे को थल के अजला जंग, खुशाब, बकर, लिया और मुजफ्फरगढ़ के बारानी किसानों के लिए शुरू किया गया था। फेज 1 शुरू हुआ मगर मुकम्मल न किया जा सका। थल के इलाके में बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर आज भी हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। मंसूबे पर अमल दरामद न होने के बाइस थल को सरसब्ज करने की उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। काश्तकारों का कहना था कि पानी न होने के बाईस जमीनें खुश्क पड़ी हैं। मकामी काश्तकारों के जेवरात और मवेशी तक बिक चुके। इसका मकसद जो था ये मुशर्रफ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। इसका मकसद जो मेन था वो थल को सिराब करना था। ये जंग, बखर, खुशाब और ये थल का जो एरिया इसको जो है सरसब्ज करना था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जैसे ही मुशर्रफ गवर्नमेंट गई तो ये मनसूबा जो है जो अब ये ठप हो गया है। फसलें ना होने के बराबर हैं। बारिशें ना होने की वजह से अभी तक दुआएं मांगते फिर रहे हैं। अगर ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो थल का जो किसान है वो भी खुशहाल होगा और थल में जो ग्रीन सरसब्ज जो था ख्वाब के थल को सिराब करना है तो वो भी पूरा हो जाएगा। मुंतखब अवामी नुमाइंदे कोशिश करते तो आज ग्रेटर थल मंसूबा मुकम्मल हो चुका होता। इलाका मकीनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज से इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। महकमा रेलवे की मुबैना गफलत। जंग में सांदल एक्सप्रेस समेत मुतादिद स्टॉप्स बंद हो गए। रेलवे स्टेशन वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। दफातर को ताले लग गए। मुसाफिर खाना भी खस्ता हाली का शिकार हो गया। जंग से सांदल एक्सप्रेस की बंदिश को कई साल बीत गए। शहर से गुजरने वाली वाहिद ट्रेन हजारा एक्सप्रेस के भी मुतअद्दिद स्टॉप खत्म हो गए। स्टॉप खत्म होने के बायस जंग सिटी रेलवे स्टेशन वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। रेलवे स्टेशन पर दफातर को ताले लग गए। मुसाफिर खाने भी तबाहली का शिकार हैं। अहम तिजारती इलाका होने के बावजूद मालगाड़ी तक मैसर नहीं। शहरियों का कहना था कि अगर जंग सिटी रेलवे स्टेशन बहाल किया जाए तो बड़े पैमाने पर रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है, जबकि सफरी सहूलियात भी फराहम होंगी। यहाँ पे बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। जंग सिटी में बहुत ज़्यादा ताजिर बिरादरी है। यहाँ सांदल एक्सप्रेस को तो कई अरसे हो गए यहाँ से गुजरे, लेकिन अब हज़ारा का भी यहाँ पे रुकना माहौल हो गया। मतलब कभी भी वो भी अब नहीं रुकती, वो सदर ही जाके रुकती है। यहाँ पे ताजिर बिरादरी मुसाफिरों को शदीद परेशानी का शिकार है कि उनकी पुरजोल हमारी अपील है कि यहाँ पर सांदल एक्सप्रेस को भी चलाया जाए और हज़ारा का भी स्टॉप किया जाए। इलाका मकीना ने वफाकी हुकूमत से रेलवे स्टेशन की बहाली का मुतालबा किया है ताकि शहरियों की मुश्किलात दूर हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।